بیعت کیا ہے اور کس سے کریں؟ بیعت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات بیان فرما دیں۔ عمیر خان کراچی۔ دیکھیں، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو ایسے ہی روحانی بیماریاں، حسد، بغض، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا، بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں آپ کو فالو کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں، اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا جو روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ روحانی سے مراد جن چڑیل بھوت نہیں، یہ روحانی سے مراد یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں۔ دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہے بیعت کا۔ لیکن آج کل اس بیعت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے۔ جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں، آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں، اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں۔ وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے۔ تو آپ جب بیعت ہوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں، یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں، خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں۔ بعض پیر و مشائخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آگے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا ہو چل رہا ہے، اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے، جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں۔ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے، یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا؟ اس طرح کا کوئی پیر ہو تو جان چھڑائیں اس سے، بالکل جائز نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو شریعت کو فالو کرتے ہوں، خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہوں تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں، اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں۔ اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی بیعتی ہوں، جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے۔ اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں، یہ خود بھی ڈوبتے ہیں، لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑا بنائیں آپ۔ نوکری اور کاروبار میں کیا بہتر ہے؟ نوکری کرنا بہتر ہے یا اپنا بزنس کرنا بہتر ہے؟ اسلام میں کس کی فضیلت ہے؟ صہیب محبوب گودرا انڈیا سے۔ بھائی بزنس کو بہت فضیلت ہے نوکری پر۔ نوکری کرنے والا آدمی تو بیچارہ بس وہ نوکری بنا رہتا ہے۔ اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے۔ دلائل میں کئی اپنے بیانات میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے فضیلت ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر پورے ڈیٹیل میں بیان کر دوں گا، وہ آپ سن لیے گا۔ فی الحال مختصر جواب یہ کہ اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو بزنس کو آپ ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت۔ اگر پاؤں دھونے کی جگہ نہ ہو تو موزے پر مسح کا حکم۔ سید افسر علی حیدرآباد انڈیا سے۔ آپ نے بیان میں بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن عام موزے پر وضو نہیں ہوتا۔ میں ایک مال میں جاب کرتا ہوں، وہاں واش بیسن لگے ہیں جس پر میں چند مسائل کی وجہ سے پاؤں اٹھا کر نہیں دھو سکتا، جس کی وجہ سے میری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں میرے لیے عام موزوں پر مسح کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عام موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں۔ یہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں نا، یہ تھے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مسح علی الجوربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا، تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جورب سے مراد خفین ہے، کیونکہ جورب خف کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ خفین کا اطلاق جورب پر نہیں ہوتا، لیکن جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ والے جو جورب آج کل پائے جاتے ہیں نا، جو مطلق جورب کا میں انکار نہیں کر رہا، جو آج کل جو جورب پائے جاتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں اور ان میں بہت آسانی سے پانی سرایت کر جاتا ہے، تو چاروں فقہا کے نزدیک ان پر مسح جائز نہیں ہے، اور کسی بھی ماضی میں ہمیں مجتہد کا ایسا قول نہیں ملتا۔ تو اس پر فتویٰ دینا کہ یہ عام موضوع پر بھی مسح جائز ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور جب امت ایک دفعہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر اس کے خلاف فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
چاہے وہ فتویٰ دینے والا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. تو اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. یہ جو چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ قید لگائی ہے کہ کس ٹائپ کے موزے ہوں گے تو مسا جائز ہوگا. اس میں چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چمڑے کا موزہ ہے اس میں وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اکثر. لیکن چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ شرائط پائی جانا ضروری ہے. یہ جو عام ساکس پہنے جاتے ہیں نا بوٹ میں، جو لوگوں میں جس کا رواج ہے، یہ تو اس میں تو کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے مسا. تو اس لیے قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم کوئی روایت ایسی ملتی جس کے دو معنی نکلتے، ایک جورب اور خفین، یعنی جورب کے دونوں معنی نکل رہے ہوتے، تو ہم کہتے چلو یار یہ والا معنی ہم لے لیتے ہیں. لیکن قرآن ایک متواتر ہے اور قطعی دلیل ہے، اس میں صاف طور پر اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. تو جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی بالکل بے غبار، تو اس وقت تک قرآن نے جو پاؤں دھونے کا حکم دیا اس دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو خفین کے بارے میں، یعنی جو چمڑے کے موزے ہیں یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوتے ہیں ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو کثیر روایات موجود ہیں، لہذا وہاں ہم نے قرآن کی اس آیت کو ترک کر دیا. لیکن اس کے علاوہ جو یہ عام موزے ہیں یہاں اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت ہی پر عمل کیا جائے گا، اور جو حکم یہی دیا جائے گا کہ اس پر مسا جائز نہیں ہے. اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. تو نماز جیسی اتنی اہم ترین عبادت کو آپ مشکوک بنا دیں صرف چند علماء کے قول کی وجہ سے، جس پر پوری امت پہلے خاموش رہی ہے. ائمہ اربعہ خاص طور پر جن کا امت میں بہت بڑا مقام ہے، جو حدیث کو یقیناً ہم سے زیادہ فالو کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا اس پر. تو یہ کیسی بات ہے کہ پوری امت گمراہی کے میں چلی گئی، اور بعد کے علماء جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بعد کے علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ نماز جیسی چیز کو آپ جو ہے وہ چند علماء کے قول پر جو ہے وہ ضائع کر دیں یا شک میں ڈال دیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو آپ پاؤں کو دھویا کریں. اگر واش بیسن میں آپ کے لیے پاؤں دھونا ممکن نہیں ہے تو واش روم میں جائیں، وہاں آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں. وہ یعنی جس جگہ وضو کر رہے ہیں پاؤں وہاں دھونا تو ضروری نہیں ہے. آپ جائیں واش روم میں، اور واش روم میں شاور کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ اپنے پاؤں کو آرام سے دھو سکتے ہیں. اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا. کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا اور اس پر کا پروفٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. اس پہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے. اسلامک بینک جو آپ کو پروفٹ دیتا ہے وہ سودی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف شرعی عقود میں سے کسی ایک عقد میں وہ رقم استعمال ہوتی ہے، اور آپ سے بھی بینک کا یہی انہی میں سے عقود میں سے مرابحہ، مشارکہ، مضاربہ اور سلم استثناء، مرابحہ، ان عقود میں سے کسی عقد کے تحت آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہے اور اسی کی بیس پہ آپ کو پروفٹ دیتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچنا بہتر ہے. جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی بھی بینک سے معاملات نہ کیے جائیں. لیکن ظاہر ہے آج کل یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو پھر سودی بینک کی نسبت آپ اسلامی بینک میں کھول لیں.